ہاتھ میں بوکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ہاتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بوکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر بیٹھی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تو پھر قصدہ مسکرائی۔ سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پہ بیٹھے سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا تعارف کروا گئی۔ خود سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی، اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بھری ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا تھا۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا ایم بی کی ڈگری ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا، اس خیال سے کہ تانیہ کو اس کے اوپر غصہ آنے لگے گا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال رکھو۔ کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بولی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی وہ بھی اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شایان کے چہرے پہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ زبردست ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے ہی دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ بائے، وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کو ریڈ ور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ شایان نے اسے دیکھا اور بولا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ سب تو مجھ پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور شایان وہیں بینچ پر بیٹھا گیا۔ انٹری سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عرصہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔
مگر اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب گروہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک جاتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لون کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ نے زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوش ربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگر کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ حصہ باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نااستعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف والا ڈائننگ ہال میں کھلتا تھا، جس کی ایک جانب کچن تھا اور ڈرائنگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسری دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے میں تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کارڈور تک جاتی تھیں جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کو سامنے تبیض قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ہاتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشستگاہ کا روپ رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز اور دو کرسیاں تھیں۔ ناک کی سیٹ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا اسٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائل کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا گیا تھا، مگر اس فون کا کنکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکونی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکونی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکونی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے جن کی مدر سنگیت چاندنی رات نے مبہوت کر دیا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکونی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریلنگ، حد تو ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش ابنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے کسی اور حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہدے سے گزر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا
کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اس کو روک گیا تھا۔ کہاں گئے؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی آواز دے کر روک لیا۔ بہادر: جی تانیہ بی بی، جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلے گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو تو اور کچھ بھی تھا نہیں۔ وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر 1960 کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تیکھی آئی برو حکمران کی طرح کاٹدار تھی۔ بڑی بڑی سنہری مائل گلافی آنکھیں جن پر خم اور پلکوں کی گھنی جالر تھی۔ ستوا ناک، گال سرخی مائل بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت گلابی تھی جس کے اطراف پہ شہد جیسی رنگت والی سلکی بال بکھرے تھے۔ کانوں پہ موتیے کے آویزے لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آنکھیں چندی آ جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو ذہن یوں ہڑ بڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کوشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاں دینے نہیں باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، انکار اثر باقی رہتا ہے اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی انہی چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اس طرح جسے تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی ماہیت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل مغرور ہو چکی تھی۔ مگر اس کی ماہیت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غضب و غصے سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ڈرتی سی بچی صہب کر وہاں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ اس کا بازو اپنی آنکھ کی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نورالہدیٰ نے مریم کی اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لاینی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نورالہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے پٹکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے خوف کے بارے میں اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا مگر یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہے اس کا ذکر سچے نمونہ ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا فائدہ جن کا جواب نہ ملے، یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا گر
بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیچاری سے رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر ریڈ ڈائری پر وقتاً پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھو تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیند دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بال حویلی ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ ان کی دو اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا مگر انہیں اپنے آبائی پیشے میں کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ اس کی بجائے بھی انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے انہوں نے کراچی میں وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی شیکوہ عمارت تھی۔ باہری شکل یہ عمارت سبز و سفید کا شکار تھی تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی آرائش میں لکڑی کا مقصد استعمال ہوا تھا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی حویلی آ جائے اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر اظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھر سے البتہ چھوٹی ہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے اہلی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی میں جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے تھے اور ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو کبھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ضروری نہیں تھا۔ اس لیے وہ شادی کی ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئی، لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ان کی کار مسافر کوچ ساتھ زبردست تصادم ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچی تو ان کے بھائی اور بھابھی دم چھوڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا موزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ ان کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فریال کی اپنی زندگی کو تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اب اس کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد انہیں واپس آنا پڑا۔
ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہی اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن چلے گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں اولا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلدی ہی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ بے صورتحال یہ ہے کہ وہ تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی تھی۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے اور میرا سارا وقت گھرداری میں یا پھر پینٹنگ میں گزر جاتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو پاپا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر پیچھے چھڑا سکوں جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد میں مجھے بکلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پر اب سنا ہے کہ پاپا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار، اور بار بار پڑھنے میں ایک ہی بات سمجھ پائی: پاپا دادا جان کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو ابھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فروغی اگر نور الہدیٰ کے چاچا بھی تھے تو تانیہ کے دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اس وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلد سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آگے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیں مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور کمرے سے آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے ڈائری نکال کر بیڈ پر رکھی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھے کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر کسی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں۔ مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی، اور کسی کی نظروں کی شدت سے اسے بے چینی کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس نے دوسری طرف دیکھا، وہ کوئی لڑکی تھی، اور ظاہر ہے یہ حرکت تو وہ نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا ہے۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا ہے کوئی اس طرح توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ غصے سے کھولتی گھر جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کی بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس ندیدہ مہربان کی وجہ سے اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب
کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے اور شو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولی رنگت کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آیا تو ملیحہ نے کہا اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکر سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے وہ بڑے عام سے انداز میں بول رہا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے لگا کہ اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر پھر بھی اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے، میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، ایک ہفتے بعد، ایک سال بعد، 10 سال بعد یا چاہے قیامت کے دن، میں یہی لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخری بار اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے۔ اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے۔ بدتمیز کمینہ لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسا ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب دینے آئے گا تو بد تہذیب انسان آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے صلاحیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر اسے کوئی اس حال میں دیکھ لیتا تو پکڑ کر پاگل خانے میں چھوڑ آتا۔ پاگل ہوں نا میں؟ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرنے لگا تو میں چل کر پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب جو اپنے اعتراف میں غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ جانی پہچانی تو تھی مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھر کی بجائے دوسری سڑک پر نکلی آئی۔ اسے خیال سے کہیں وہ راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کی بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا اور آگے بڑھی، پھر ایک دم ہی غصے میں پلٹ کر جہاں سے آئی تھی اس طرف منہ نکال کر زور سے بولی، الو کا پٹھا، بابا کو بتاؤں گا نا تو کل اسی گلی سے تمہارا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ فوجی کا ہاتھ پڑا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہ خرا سن رہا ہو۔